الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم لوگ مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. دونوں میں فرق ہے. یاد کرنا تو یہ ہے کہ کسی وقت بیٹھ گئے، کچھ ذکر کر لیا، کچھ تسبیح پڑھ لی. اور یاد رکھنا یہ ہے کہ اللہ کی یاد بندے کے دل میں ہمیشہ ہو، ہر وقت ہو. ایک پل بھی دل غافل نہ ہونے پائے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی اس کی ہمت نہ ہو. نہ مسجد میں، نہ بازار میں، نہ آفس میں، نہ مجمع میں، نہ تنہائی میں، نہ ذاتی زندگی میں، نہ اجتماعی اور سماجی زندگی میں. کبھی اس کی ہمت ہی نہ ہو اللہ کی نافرمانی کرنے کی. ہر وقت اسے خیال رہے کہ میں تو اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. جب اللہ کی یہ یاد دل و دماغ پر چھا جاتی ہے تو زندگی گناہوں سے خالی ہو جاتی ہے. پھر انسان اللہ کی نافرمانی کی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر انسان اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسے اللہ کی ذات کا، اللہ کی طاقت و قدرت کا جب کامل یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو کسی فرعون سے نہیں ڈرتا.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، بس اکیلے 2 بھائی تھے، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت ہارون۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عذر بھی پیش کیا کہ اللہ رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اللہ مجھ سے غلطی سے ان کا ایک آدمی مر گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ بیچارہ پہلے سے ہی مرنے کو تیار تھا۔ بس حضرت موسیٰ کا ایک فائٹ پڑا، ایک گھسا پڑا، وہ تو جانے کو تیار ہی تھا، رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مصر سے نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچانا چاہتے تھے، 8 یا 10 سال وہاں رکھ کر ان کی تربیت کے لیے۔ جب تربیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی اور حکم دیا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ واقعہ خوب یاد تھا کہ میں مصر سے کیوں آیا تھا۔ عذر پیش کیا کہ اللہ مجھ سے ان کا ایک آدمی مر گیا تھا، اور بچپن میں نے آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، اس لیے میری زبان میں بھی لکنت ہے، میں اپنی بات ٹھیک سے کہہ بھی نہیں پاتا۔ میرے بھائی ہارون بہت اچھی بات چیت کرتے ہیں، تو ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم 2 ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے بھائی ہارون کو بھی بھیجتے ہیں، تم دونوں کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں ہر بات سنتا ہوں، ہر چیز دیکھتا ہوں۔ بس اللہ نے یہ فرمایا اور ایک تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر، اور دل کو شرح صدر حاصل ہو گیا، دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اسمع و ارى، انہی کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو میرے دوستو، ماشاءاللہ یہ دینی کام کرنے والوں کا مجمع ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جسے خود ہدایت نہ ملی ہو وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس زمانے کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ صالح بننے سے پہلے مصلح بننا چاہتے ہیں، خود ٹھیک ہوئے بغیر دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ دین کی ساری محنتیں صالح بننے کے لیے ہیں، پھر اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو مصلح بناتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفت سمع، صفت رؤیت، کہ اللہ ہر بات سن رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ایک ہے اس کا علم اور ایک ہے دل میں اس کا یقین۔ اس کا یقین لانے کے لیے ہی مشائخ ذکر کی محنت کراتے ہیں اور برسوں محنت کراتے ہیں تاکہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات ثبوتیہ کی تجلی قلب پر پڑنے لگے۔ جب قلب پر ان صفات ثبوتیہ کی تجلی پڑتی ہے تو پھر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ کیمرے کے سامنے چوری کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، تو اللہ کی نظر کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرنے کی کس کی ہمت ہوتی؟ بینکوں میں، مالز میں، بڑے بڑے سپر اسٹورز میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، آفیسز میں کیمرے لگے ہوتے ہیں،
تو کسی کی ہمت ہوتی ہے کوئی غلط کام کرنے کی؟ ایئرپورٹس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں تو آدمی کتنا ہوشیار رہتا ہے، ان کیمروں سے ڈر کے نظر آ رہے ہیں یہ کیمرے ہیں۔ اللہ نے بھی نہ نظر آنے والے کیمرے لگا رکھے ہیں، جب ان کیمروں کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ غالباً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ جب اپنے شیخ کے پاس پہنچے، تربیت تو ان کی بچپن سے ہوئی تھی، ان کی والدہ نے تربیت کی تھی، گھر میں خالص دینی علمی تقوی کا ماحول ملا تھا۔ کچھ ہی دن وہ اپنے شیخ کے پاس رہے، شیخ نے ان کو اجازت دے دی، خلافت دے دی، یعنی اس بات کی سند دے دی کہ اب اللہ کے بھروسے پر تم اصلاح کا کام کر سکتے ہو، اب اللہ تم کو مصلح بنائیں گے، تم صالح ہو گئے۔ تو جو لوگ وہاں خانقاہ میں پہلے سے تھے، پرانے تھے، ان کو خیال ہوا یہ کیا بات ہوئی، ہم اتنے دنوں سے پڑے ہیں یہاں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اتنی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ جوان لڑکا ابھی آیا اور ماشاءاللہ اس کو خلافت بھی مل گئی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ خیال، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو ایسے کاموں میں مصروف کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والے اشاروں کے پابند ہوتے ہیں، وہ تو ان نشانیوں اور ان علامتوں کے پابند ہوتے ہیں جن سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کو اجازت دینی چاہیے، یا ابھی یہ کچا ہے، ابھی اور انتظار کی ضرورت ہے، اس کو اجازت نہیں لینی چاہیے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صالح تو ہو گیا، یہ نیکی تقوی کی زندگی گزارے گا، لیکن ہر کام کی اہلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگلے کام کی بھی اہلیت اس کے اندر ہو، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ نیک بن جائے گا، اس کے ساتھ جو لوگ رہیں گے وہ بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو خلافت ملے۔ تو ان کے شیخ کو اندازہ ہو گیا مریدین کیا سوچ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ زبان سے کچھ کہتے لوگوں کو سمجھاتے، انہوں نے یہ چاہا کہ حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ جائے، اس نوجوان کے دل کا حال کیا ہے تم لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو شیخ کے یہاں کچھ مہمان آنے والے تھے ایک دن، اب اس زمانے میں بوائلر مرغی تو ملتی نہیں تھی، تو خانقاہوں میں بھی گھروں میں بھی مرغیاں پال کے رکھی جاتی تھیں خاص مہمانوں کے لیے، شیخ کے یہاں بھی مرغیاں پلی ہوئی تھیں۔ اب کچھ خاص اہم مہمان آ رہے تھے، تو شیخ نے کچھ 8-10 مریدین کو بلایا، جتنی مرغیاں ذبح کرانی تو کہا آپ لوگ ایک کام کریں، جا کر دربے سے ایک ایک مرغی لے لیں اور ایک ایک چھری لے لیں، اور جلدی سے مرغیاں ذبح کر کے صاف کر کے گوشت باورچی کے حوالے کر دیں تاکہ مہمانوں کے آنے تک کھانا تیار ہو جائے۔ ان سب نے کہا دیا۔ جب جانے لگے گا ٹھہرو ادھر آؤ، کہاں ذبح کرو گے؟ حضرت جہاں آپ فرمائیں۔ فرمایا دیکھو ہر شخص ایسی جگہ ذبح کرے جہاں کوئی دیکھنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے، سب نے مرغیاں لے لی، ایک ایک چھری لے لی، کوئی مسجد کے پیچھے گیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ نہیں رہا، بسم اللہ اللہ، کوئی کسی کونے میں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی اس گلی میں گیا، کوئی ادھر گیا، اطمینان ہوا کوئی دیکھ نہیں رہا، بسم اللہ اللہ۔ سب نے صاف کر کے گوشت باورچی کے حوالے کر دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک ہاتھ میں زندہ مرغی، ایک ہاتھ میں چھری لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور مریدین ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو اس پگلے کو حضرت نے خلافت دی، اتنی دیر ہو گئی اب تک ایک مرغی نہیں ذبح کر پائے، یہ ماشاءاللہ یہ پیر بنیں گے، یہ کام کریں گے۔
شیخ نے پوچھا بھائی ہو گیا کام؟ سب لوگوں نے مرغیاں ذبح کر کے دے دی؟ حضرت سب نے تو دے دی، وہ پیر صاحب نے تو دی نہیں، خلیفہ صاحب نے۔ اچھا بلاؤ ان کو۔ بلائے گئے۔ حضرت تو جانتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، تم نے اب تک مرغی نہیں ذبح کی؟ حضرت آپ نے شرط ایسی لگا دی ہے کہ وہ مجھ سے پوری نہیں ہو سکی، اس لیے میں مجبور ہوں، زندہ مرغی لیے پھر رہا ہوں، ذبح نہیں کر پایا۔ کیا شرط لگائی میں نے؟ سب لوگ غور سے دیکھنے لگے، کون سی ایسی شرط لگا دی حضرت نے جو پوری نہیں ہو سکی؟ حضرت آپ نے فرمایا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں جہاں بھی گیا، مسجد کے پیچھے گیا، آڑ میں گیا، چھپ کے گیا، میں نے دیکھا اللہ تو دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے حضرت معافی چاہتا ہوں، آپ کا حکم پورا نہیں کر پایا، مرغی نہیں ذبح کر پایا۔ اب تو سارے مریدین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ مقام ہے اس نوجوان کا۔ حضرت نے فرمایا ان کے بارے میں تم لوگ اعتراض کر رہے تھے، دیکھ لیا ان کے دل کا یہ حال ہے۔ یہ کوئی کہنے کی بات تھوڑی ہے، صرف اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ تو صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے اللہ یا ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے؟ اللہ نے ہر ایک سے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چاہے جہاں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر آواز کو اللہ سنتے ہیں، ہر کام کو اللہ دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا سے چھپا کر کوئی کام کیا جا سکتا ہے، اللہ سے چھپا کے تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے میرے دوستو دل کا وہ حال جس کو بنانے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ دل نہیں بنے گا اس وقت تک کام بہت سارے ہوں گے، ہدایت کا کام نہیں ہوگا۔ بندوں کو آپس میں جوڑنے والے کام ہوں گے، بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا کام نہیں ہوگا۔ خوب سمجھو اس بات کو۔ تنظیمیں بنیں گی، تحریکیں اٹھیں گی، جماعتیں بنیں گی، بندوں کو آپس میں جوڑنے کا کام ہوگا، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام نہیں ہوگا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کے لیے آئے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے۔ ہم ایمان والوں کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے۔ جو اللہ سے خود نہیں جڑا ہوگا وہ دوسروں کو کیسے جوڑے گا؟ ایک واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ ایک بڑا دولت مند آدمی تھا، بڑا کاروبار، بڑی جائیداد۔ اب ایسے لوگوں کے یہاں ملازم بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور ملازم بھی اپنے آقاؤں کے وفادار ہوتے ہیں۔ آقا اگر رات میں 12 بجے کہہ دیں کہ یہ دن ہے تو ملازم کہیں گے جی حضور مجھے تو سورج بھی نظر آ رہا ہے، اور اگر وہ دوپہر میں کہہ دیں کہ یہ رات ہے تو ملازم کو ستارے بھی نظر آنے لگے۔ بڑے وفادار ہوتے ہیں ملازم اپنے آقاؤں کے۔ اللہ کرے کہ ہم اتنے وفادار ہو جائیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس دولت مند آدمی کا اپنا ایک روٹین تھا، اس وقت جانا، اس وقت آنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ذرا اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، تو اس کے دل میں آیا کہ میں گھر چل کر آرام کروں۔ گھر میں ایک نوجوان بچی صفائی کا کام کرتی تھی، غریب تھی لیکن نیک تھی۔
گھر والوں کو تو معلوم تھا کہ یہ اس وقت تو آتے نہیں سیٹ صاحب، تو وہ ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، کمرہ صاف کرنا، بیڈ شیٹ چینج کرنا، تکیے کا غلاف بدلنا۔ اتنے میں وہ سیٹ صاحب کمرے میں داخل، اس بچی پر ان کی نظر پڑی تو شیطان نے بھی ایک میسج ان کے دل میں بھیج دیا، نیت بگڑی۔ انہوں نے اس بچی سے کہا لوٹ جاؤ، وہ جلدی سے باہر جانے لگی تو کہا ٹھہر جاؤ، وہ ڈر گئی، ٹھہر گئی، وہ گھبرا گئی، سمجھ گئی کہ ارادے اچھے نہیں، نیت اچھی نہیں، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس وقت اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو الزام میرے اوپر آئے گا، مجھے بدنام کیا جائے گا، اور گھر کے جتنے ملازمین ہیں وہ سب میرے خلاف گواہی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر بھی نہ بچے، کسی بہانے، چوری کے بہانے، کسی اور بہانے مار مار کر کے میرے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ وہ ڈرتے ڈرتے رک گئی۔ انہوں نے کہا سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ اور اس کے آنسو نکل رہے ہیں، دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ہی بچانے والے ہیں۔ دھیرے 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 ڈرتے ڈرتے دروازے بند کر رہی ہیں۔ کافی دیر ہو گئی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی اب تک تم سے دروازے اور کھڑکیاں نہیں بند ہوئی۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا صاحب سب دروازے بند ہو گئے، سب کھڑکی بند ہو گئی، ایک کھڑکی کھلی ہے مجھ سے بند نہیں ہو پا رہی۔ تو ان کو تعجب ہوا یہ تو میرا بیڈ روم ہے، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں میں خود روزانہ اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہوں، یا میری بیوی بند کرتی ہے، کہ کون سی کھڑکی ہے جو بند نہیں ہو رہی؟ تو انہوں نے غصے کے ساتھ کہا وہ کون سی کھڑکی ہے جو بند نہیں ہو رہی؟ کہا صاحب جن کھڑکیوں سے مخلوق دیکھتی ہے وہ بند ہو گئی، جس کھڑکی سے خالق دیکھتا ہے وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہی۔ جن کھڑکیوں سے انسان دیکھتے ہیں وہ بند ہو گئی، جس کھڑکی سے اللہ دیکھتے ہیں وہ بند نہیں ہو رہی۔ اتنے درد کے ساتھ اس بچی نے کہا کہ یہ بھی مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، سیدھے اس کے دل پر چوٹ لگی، واقعی اللہ دیکھ رہے ہیں تو میں کیسے گناہ کروں؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اور اسی ڈر پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے اور اس ڈر سے اپنے نفس کو گناہ سے روکتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل عمل نہیں ہے، ہر مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کوئی روزانہ 5 وقت یاد کرتا ہے، کوئی روزانہ 1-2 وقت یاد کرتا ہے، کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ یاد کرتا ہے، کوئی سال میں 1 مرتبہ یاد کرتا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہر مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مطلوب ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تقاضا اس کا ہو رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اور جب تک انسان ہر وقت اللہ کو یاد نہیں رکھے گا اس وقت تک اس کی زندگی گناہوں سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا، دکان میں جا کر جھوٹ بولے گا، وہ حج بھی کرے گا، عمرے بھی کرے گا اور گناہ بھی کرے گا، وہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھی لگائے گا اور لوگوں کو ظلم بھی کرے گا، لوگوں کا حق بھی دبائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو یاد کرنا سیکھا ہے، اللہ کو یاد رکھنا نہیں سیکھا ہے۔
وہ جب 4 مہینے گیا تو اللہ کو یاد کیا، اب جب دکان پہ آیا، کاروبار میں آیا تو اللہ کو یاد نہیں رکھا، اللہ کو بھول گیا، جب گھر میں گیا تو اللہ کو یاد نہیں رکھا، اللہ کو بھول گیا، بازار میں گیا تو اللہ کو یاد نہیں رکھا، اللہ کو بھول گیا۔ ایسے انسانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس زمانے میں جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں اور ہم بلک بلک کر دعائیں مانگتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین، ساری دنیا میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، حرمین شریفین میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے جو امت نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مدد ان کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اس گئے گزرے زمانے میں خالی ہاتھ بغیر اسباب کے بھی جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کی کیسی مدد کرتے ہیں اللہ نے سب کو دکھا دیا، ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بڑے بڑے فرعون بڑے بڑے داموں کے ساتھ آئے تھے، خوشامد کر کے واپس جانا پڑا، تو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا، پھر میں تم کو بے آسرا نہیں چھوڑوں گا، پھر میں تم کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں کبھی کبھی کچھ کام حکمت سے ہوتے ہیں، مصلحت سے ہوتے ہیں، جن میں بظاہر نقصان نظر آتا ہے، حقیقت میں نفع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تم کو آزماؤں گا، اور جب تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ میری مدد ہوگی، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں تم کو ہدایت دوں گا۔ دنیا میں اللہ کا کسی کے ساتھ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کو حکومت مل جائے، اس کو دولت مل جائے، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے دینی کام ہونے لگے، اس کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہو جائیں، اس کے ذریعے سے مدرسے آباد ہو جائیں، یہ بڑا انعام نہیں ہے، خود اس کی ذات کو ہدایت مل جائے یہ بڑا انعام ہے۔ اپنے راستے کی محنت کرنے والوں کا اور ان کو ملنے والے انعام کا اللہ نے تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تربیت کی کمی کے نتیجے میں ہمارے نشانے بدل گئے، ہمارے مقاصد بدل گئے۔ حضرت مولانا ابھی تو بند کر کے دیجیے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، جن لوگوں نے ملفوظات جمع کیے انہوں نے حضرت کا یہ ملفوظ نقل فرمایا کہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے دین کی محنت کریں گے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ فرمایا وعدہ کام کرنے والے کی ہدایت کا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملے یہ کامیابی، جس کے ذریعے زیادہ جماعتیں نکلی وہ کامیاب ہوا، نہیں چاہے ایک بھی جماعت نہ نکلے، جس کو خود ہدایت ملی وہ کامیاب ہوا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا وہ کامیاب ہوا، جس کے دل میں آخرت کی فکر آئی وہ کامیاب ہوا۔ میرے ذریعے پوری مسجد بھر جائے اور مجھے ہدایت نہ ملے یہ آنے والوں کی کامیابی ہے، میری کامیابی نہیں ہے۔ میرے ذریعے ایک بڑا مدرسہ قائم ہو جائے اور مجھے ہدایت نہ ملے، میرے دل میں اللہ کا ڈر نہ آئے، میری زندگی گناہوں سے خالی نہ ہو، تو یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کی کامیابی ہوگی، مدرسے میں پڑھانے والوں کی کامیابی ہوگی۔ اگر ان کو ہدایت مل جائے میری کامیابی تھوڑی ہوگی، میری کامیابی یہ ہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ ایک آدمی نے بیکری کھولا، کاہے کے لیے؟ شہر والوں کو کھلانے کے لیے یا خود کھانے کے لیے؟
کیوں بھائی، کوئی بیکری والے ہیں یہاں؟ ہیں کوئی بیکری والے؟ آپ کے شہر میں بیکریاں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ تو بیکری والے کاہے کے لیے بیکری کھولتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، شہر والوں کو کھلانے کے لیے؟ اب ماشاءاللہ ان کے یہاں خوب سیل ہو رہا ہے، خوب مال بن رہا ہے، خوب بک رہا ہے، پورا شہر کھا رہا ہے ان کی بنائی ہوئی مٹھائیاں، ان کے بنائے ہوئے کیک، ان کے بنائے ہوئے بسکٹ اور ان کے بنائے ہوئے طرح طرح کے آئٹم سب کھا رہے ہیں، سب گھروں میں کھائے جا رہے ہیں، نفع نہیں ہو رہا، ان کے بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، تو یہ کامیاب تجارت ہے یا ناکام ہے؟ پورا حاصل کھا رہا ہے، کتنے کامیاب ہے۔ ارے جس بیچارے نے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کھولا تھا وہ تو کھا ہی نہیں رہا۔ کپڑے والے کپڑے کی تجارت کرتے، چلو بیکری والے نہیں ہیں، اس مجمع میں کپڑے والے تو ہوں گے، ہیں یا نہیں؟ ڈریس مٹیریل والے، ریڈی میڈ والے، کاہے کے لیے کھولتے ہو کپڑے کی دکانیں؟ سارے شہر کو کپڑے پہنانے کے لیے یا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے؟ میں پہلے جب ہاسن آتا تھا تو میری اردو یہاں کے لوگ سمجھتے تھے، اتنے دنوں میں یہاں زبان بدل گئی، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا میری بات۔ جب میں آپ سے کوئی سوال کروں تو جواب دینا چاہیے نا۔ کپڑے والا دکان کھولتا ہے سارے شہر کو کپڑے پہنانے کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور اگر اپنی ضرورت نہ پوری ہو، دکان بہت اچھی چلے، سیل بہت اچھا ہو، لیکن اس کی اپنی ضرورتیں پوری نہ ہو، اس کا قرض بڑھتا جائے، اس کو نفع نہ ہو، تو وہ دکان باقی رکھے گا یا بند کرے گا؟ فوٹ ویئر والے، چپل والے دکانیں کھولتے ہیں، فوٹ ویئر والے تو ہوں گے اس مجمع میں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑے صالحین کا مجمع ہے، زاہدین کا مجمع ہے۔ فوٹ ویئر والا دکان کیوں کھولتا ہے؟ سارے شہر کو چپل پہنانے کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ خوب یاد رکھو، دین کا کام، دین کی محنت صرف اور صرف اپنی ہدایت کی ہے۔ جس کو ہدایت نہیں ملی وہ ناکام ہے۔ نشانے بدل گئے ہیں، 60-70 سال کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نشانے بدل گئے ہیں، ان نشانوں کو دوبارہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نشانہ ہوتا تھا اپنی اصلاح، اب نشانہ ہو گیا دوسروں کی اصلاح۔ پہلے نشانہ ہوتا تھا اپنی تبدیلی، اب نشانہ ہو گیا دوسروں کو نکالنا۔ کام کی ترتیب ہمیں درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نشانے درست کرنے چاہیے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے، چاہیں گے نہیں دیں گے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام کرتے رہنا۔ فرمایا اللہ نے کام کرنے والوں کو ہدایت دینے کا وعدہ کیا۔ یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، جس کا دل چاہے وہ کتاب منگائے، کھولے اور دیکھے۔ بدلو میرے دوستو، پھر سے اپنے نشانے بدلو۔ ہمارا مقصد اپنی اصلاح ہے، ہمارا مقصد اپنے دل کو بدلنا ہے، ہمارا مقصد اپنے دل کی غفلت کو دور کرنا ہے، ہمارا مقصد اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ جب ایسے افراد بہت سارے ہو جائیں گے تو ایک صالحین کی جماعت بن جائے گی۔ جب ایسے افراد سے پورا ملک بھر جائے گا، ملک صالح ہو جائے گا، پورا شہر بھر جائے گا، شہر صالح ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ایک ایک اینٹ سے دیوار بنتی ہے، ایسے ہی ایک ایک فرد سے جماعت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لیکن جیسے اینٹ بنتی ہے تو اسے پکایا جاتا ہے نا، اب اگر اس کے جان ہوتی تو وہ کتنا روتی، کاہے کو مجھے آگ میں ڈال رہے ہو، میں نے کیا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے آگ میں نہ ڈالو۔ حالانکہ اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کو پختہ بنانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بھٹیوں میں تو ہم تم کو بھی ڈالیں گے،
لیکن وہ سزا کے لیے نہیں ڈالیں گے۔ اگر تمہارا تعلق ہمارے ساتھ درست ہوگا، اگر تمہارا تعلق ہمارے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر ہم تمہیں بھٹیوں میں ڈالیں گے، لیکن سزا کے لیے نہیں ڈالیں گے، تمہیں پختہ کرنے کے لیے ڈالیں گے، تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ڈالیں گے، تمہاری اندر کی کمیاں کوتاہیاں ختم کرنے کے لیے ڈالیں گے۔ روٹی کو توے پر ڈالا جاتا ہے نا، اس بیچاری نے کیا قصور کیا، لیکن ڈالتے ہیں نا توے میں، اور توے میں پڑنے کے بعد ہی کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ جب تک توے میں نہ چلایا جائے اس کو، اس وقت تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ کھانے کو چولہے پر پکایا جاتا ہے، وہ پکنے کے بعد ہی کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ حالات کی بھٹی میں اللہ ایمان والوں کو ڈالتے ہیں، ان بھٹیوں میں پڑنے کے بعد ہی ایمان والے کامل بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ جو انعام دیتے ہیں، سب سے بڑا انعام وہ ہے ہدایت کا انعام۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھو، اور مجھے یاد رکھنا تمہارے لیے کیسے آسان ہوگا؟ دو کام کرنے سے تمہارے لیے مجھ کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ دو کام کرنے سے تمہارے لیے مجھے یاد رکھنا آسان ہوگا۔ ایک خوب اچھی، یہ پہلے سے گندہ ہے، یہ دل جائے گا بعد میں۔ ایک خوب اچھی نماز پڑھنے کی مشق، خوب اچھی نماز پڑھنے کی مشق اللہ والوں کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ اور عجیب بات ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم تھے، اور زبردست عالم اور مجدد کے بھتیجے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک داماد تھے، اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، وہ بھی اس اپنے زمانے کے بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے حکم پر یہ دونوں حضرات بیعت ہوئے تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، ایسا غضب کا علم عطا فرمایا، اور ایسا اپنا تعلق نصیب فرمایا تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تو بس جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آنکھیں رکتی نہیں ہیں، آنسو بہاتی رہتی ہیں، اور تمنا ہوتی ہے اللہ اس کا کوئی ایک ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عجیب درخواست کی، فرمایا حضرت صحابہ جیسی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھنا سکھا دیجیے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ٹکر مارتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ادھر کھجلا رہے ہیں ادھر کھجلا رہے ہیں، کبھی کرتا ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی پائجامہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل تو اللہ سے لگا ہی نہیں، دل میں تو اللہ کا دھیان نہیں، بس ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیسے واقعات نقل فرمائے، غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ پیر میں تیر لگ گیا تھا، لوگ نکالنا چاہتے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کب نکالیں، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، تیر نکال لیا، حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ اچھا آپ لوگ میرا تیر نکالنے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو نکال چکے، نماز پڑھتے تھے بس، اللہ کی یاد میں ایسا گم ہوتے تھے کہ مخلوق کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔
کاش کہ کبھی ایسا کوئی سجدہ مجھے آپ کو بھی نصیب ہو جائے، ایسا قیام، ایسا رکوع نصیب ہو جائے۔ انہوں نے درخواست کی سید صاحب سے کہ حضرت صحابہ والی نماز پڑھوا دیجئے ایک بار، یہ تمنا تھی۔ سید صاحب خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں۔ تہجد کا وقت ہوا، تہجد کے لیے تو وہاں سب اٹھتے تھے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو سید صاحب نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، مولوی صاحب جاؤ اللہ کے لیے وضو کرو۔ یوں کہتے ہیں بس حضرت نے یہ جو فرمایا تو حضرت کے یہ جملے تیر بن کر میرے دل میں لگے، اور میں جب وضو کرنے بیٹھا تو اللہ کا ایسا استعزاء، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے سامنے میں بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں، اور ایسا وضو تو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ وہ شیخ کی بھرپور توجہ پڑی، اور وہ پہلے سے ان کی طلب، ان کی سچی طلب، اور پھر شیخ کی وہ بھرپور توجہ۔ اب جب وضو کر کے آئے تو حضرت نے فرمایا جاؤ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب کہتے ہیں اب جو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو ایسی نماز تو کبھی نہیں پڑھی تھی، اور جب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا تو آنسو بہ رہے ہیں، نہیں جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو پائی، ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا، پھر سے پڑھوں گا۔ پھر 2 رکعت پڑھی، پھر خیال آیا نہیں ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا، پھر سے پڑھوں گا۔ پھر 2 رکعت پڑھی، پھر خیال آیا ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا، پھر پڑھوں گا۔ بہتر سے بہتر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دل میں ڈر رہا ہے کہ ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا، ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا، حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی، اور ہاتھ اٹھا کر بلک کر مانگنے لگے، اللہ مجھے تو اب تک نماز پڑھنا بھی نہیں آیا، اللہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے قبول فرما لیجئے۔ صبح بلایا حضرت شاہ صاحب سید صاحب نے، اور فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت ایسا ہوا، فرمایا ایسی ہی ہوتی تھی صحابہ کی نماز۔ ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو اتراتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور صبح ہوتی تھی تو روتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اخیر شب میں وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے، وہ نیکیاں کر کے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نافرمانی کر کے معافی نہیں مانگتے، وہ رات کو عبادت میں گزارتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکا، ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دے۔ جب ایسی نماز ملتی ہے تو پھر انسان حالات سے نہیں گھبراتا۔ حالات آتے ہیں تو اس کی نظر سب سے پہلے ادھر جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اگر گناہ نظر آتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، غلطی محسوس ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے۔ اور اللہ بھٹی میں اسی لیے ڈالتے ہیں، حالات کی بھٹی میں اللہ اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ انسان کی ساری کمزوریاں ختم ہو جائیں۔ دیکھو روٹی بنانے کے لیے آٹے میں پانی ڈالا جاتا ہے نا، یہ پانی کے ساتھ بھیگا ہوا آٹا نقصان دہ ہے۔ اب جب توے پہ روٹی ڈالی جاتی ہے تو یہ سارا پانی جلایا جاتا ہے نا، جہاں جہاں بھی پانی ہے سب جلے، اور جہاں کا پانی نہیں جل سکا وہاں روٹی کچی رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ حالات کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کو تلاش کرے، اپنے گناہوں کو تلاش کرے، اپنی کمزوریوں کو تلاش کرے اور ان کو دور کرے۔ اور جب اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس بھٹی میں ساری کمزوریاں دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ انعام دیتے ہیں، اور وہ انعام کیا ہے؟ اب یہ میرا بندہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ وہ انعام حکومت نہیں ہے، حکومت اگر اللہ دیتے ہیں تو وہ ذمہ داری بنا کر کے دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں بندوں کے بارے میں فرمایا یہ حکومت کو سب سے بڑا انعام نہیں سمجھتے، یہ تو حکومت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ان کو اگر ہم حکومت دے دیتے ہیں
تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام بناتے ہیں، بھلائیاں پھیلاتے ہیں، برائیاں مٹاتے ہیں، یعنی حکومت کو ہماری امانت سمجھتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ حکومت اصل انعام نہیں ہے، دولت اصل انعام نہیں ہے، ہدایت انعام ہے، ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے ہر وقت یاد رکھنا کیسے آسان ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو نماز، صرف فارمیلٹی والی نماز نہیں، حقیقت والی نماز، اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرے صبر، جو بھی حالات آ جائیں جمے رہنا۔ صبر، مار کھا کر چپ رہنے کو نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں صبر کسے سمجھا جاتا ہے؟ مار کھایا چپ رہے، یہ صبر۔ صبر مار کھا کر چپ رہنے کو نہیں کہتے، صبر چاہے جیسے حالات ہوں اپنے مقصد پر جمے رہنے کو کہتے ہیں۔ صبر کے معنی ہے چاہے جو حالات ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، وسعت ہو یا تنگی ہو، کوئی تعریف کرے یا برائی کرے، مجھے اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، میں وہی کروں گا۔ میں تو اپنے اللہ کا کام کروں گا، میں تو اپنے اللہ کو راضی کروں گا، میں تو اپنے اللہ کے حکم پر عمل کروں گا، میں تو وہی کام کروں گا۔ یہ ہے صبر، کوئی ہلا نہ سکے، کوئی ہٹا نہ سکے۔ اور اس کو طاقت ملے گی نماز کے ذریعے۔ اور نماز کیسے بنے گی؟ قرآن نے بتلایا، نماز اچھی نماز بنے گی ذکر کی محنت کے ذریعے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعلی میں، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس کا من پاک ہو گیا، جس کا دل پاک ہو گیا، جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں نا، تو جس کا تزکیہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا نماز اچھی کب بنے گی؟ جب تزکیے کی فکر ہوگی، جب ذکر کا اہتمام ہوگا۔ تزکیہ کے دو عناصر ہوتے ہیں، ایک ذکر کی پابندی اور ایک کسی کی صحبت۔ صحبت سے توجہات حاصل ہوتی، صحبت سے دل پر جو کرنیں پڑتی ہیں توجہات کی، اس کے نتیجے میں دل میں تبدیلی آتی۔ جیسے زمین پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو زمین کی گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زمین گندی ہے اور اس پر خوب تیز دھوپ پڑے تو زمین کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، زمین پاک ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح صحبت سے جو دل پر کرنیں پڑتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمت برستی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین دھل جاتی ہے، دھوپ پڑتی ہے تو زمین صاف ہو جاتی ہے، ایسی توجہات پڑتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے، اللہ کی رحمت دل میں آتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر، اللہ کی یاد، دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنا، دیر دیر تک ذکر کرنا، یہ ذکر کا عمل اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ پھر نماز بنتی ہے، پھر ایسا لگتا ہے بندے کو کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے اور ان کے مربی بھی تھے۔ اور سوچئے جس نے شیخ زکریا جیسے انسان کی تربیت کی ہو وہ خود کیسا ہوگا۔
حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نماز پڑھتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے؟ فرمایا حدیث میں آیا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے دونوں پیروں کے بیچ میں اپنا سر رکھتا ہے. میں جب سجدہ کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیروں کے پاس اپنا سر رکھ دیا. حکم ہے کہ سجدے کے بعد بھی کچھ عمل کرنا ہے، اس لیے سر اٹھاتا ہوں، ورنہ تو سر اٹھانے کا دل ہی نہیں چاہتا. کاش کہ ایسا کوئی سجدہ ہمیں بھی نصیب. ہمارے یہاں یو پی میں ایک مقام ہے گنج مراد آباد، کانپور سے قریب ہے، اناؤ ضلع میں ہے. کانپور اور لکھنؤ کے درمیان میں ایک ضلع ہے اناؤ ضلع کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے گنج مراد آباد. وہاں ایک بہت بڑے نقشبندی شیخ گزرے ہیں، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اللہ کے عاشق تھے، بڑی عجیب و غریب ان کی صفات تھی. تو جس زمانے میں حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کانپور میں تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی تھی اور حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑھاپا تھا، تو حضرت تھانوی گنج مراد آباد تشریف لے گئے تھے حضرت کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کے لیے اور چند دن قیام کیا. وہاں تو بہت سارے مہمان آتے تھے، لیکن جب حضرت کی نظر پڑی کہ یہ آنے والا مہمان تو وقت کا مجدد بننے والا ہے، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، تو پھر حضرت نے بڑا خصوصی اہتمام فرمایا. تنہائیوں میں بلاتے، گفتگو فرماتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے. جبکہ اس وقت حضرت تھانوی بالکل ابتدائی جوانی میں تھے. ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی اشرف علی صاحب، میں جب سجدہ کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گال پر پیار کر لیا. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا. ہاں کاش کہ ایسا کوئی سجدہ مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو. میرے دوستو یہ ہیں تمنا کرنے کی چیزیں ہیں، یہ ہیں اللہ سے مانگنے کی چیزیں. ہماری بنائی ہوئی بلڈنگیں تو کھڑی رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے. ہماری خریدی ہوئی جائیدادیں پڑی رہ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے. کبھی جائیں گے اپنے شہر کے قبرستان میں دیکھیں کیسے کیسے کاروباری، کیسے کیسے کافی اسٹیٹس کے مالکین، کیسے کیسے بڑی بڑی بلڈنگوں والے سو رہے ہیں. اور کچھ وقت گزر گیا تو ان کی قبر کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے. اور عموماً زیادہ سے زیادہ بچوں کو اپنے دادا تک کے نام یاد رہتے ہیں، ورنہ عموماً نام بھی یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ مکان بھی عطا فرمائے، کشادہ روزی بھی عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے. لیکن اصل تمنا کرنے کی چیزیں یہ نہیں ہیں. اصل تمنا کرنے کی چیزیں تو اللہ کا یہ تعلق ہے. ایسے سجدے ہیں، ایسی نمازیں ہیں، ایسا ذکر ہے، ایسا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے. اور اصل تمنا کرنے کی چیز ہدایت ہے. ہدایت کا مانگنا کتنا اہم ہے، ہدایت کتنا بڑا انعام ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ہدایت مانگنے کی دعا ہے. بس سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ صرف ہدایت مانگنا سکھایا گیا ہے اور کچھ نہیں. لیکن کس شان سے سکھایا گیا ہے؟ پہلے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرو. پہلے یہ طے کرو کہ اللہ تعریف کے قابل صرف آپ ہیں اور کوئی چیز تعریف کے قابل نہیں ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو کوئی تعریف کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر اللہ سے کہو اللہ آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑا کرم فرماتے ہیں، میرا کوئی حق نہیں ہے اللہ، آپ رحمان و رحیم ہیں، اس امید کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہوں، میرا کوئی حق نہیں ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن اللہ آپ کو ایسا تھوڑی کہ جس نے آپ کو کچھ دیا ہے آپ صرف اسی کو دیتے ہیں، آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو سب کو دیکھتے ہیں، سب کو عطا فرماتے ہیں، اللہ میں بھی بھکاری بن کر کے آیا ہوں، مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ آج دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں، اختیارات ہیں، اقتدار ہیں، یہ سب آپ نے عارضی طور پر ان کو دیا ہوا ہے، اصل مالک آپ ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں قیامت کے دن آپ سب کے اختیارات چھین لیں گے، سب کی حکومتیں چھین لیں گے، تنہا آپ کی حکومت ہوگی۔ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، آپ بدلے کے دن کے مالک ہیں، اور اس دن آپ کے سامنے حاضر ہو کر کے سب کو حساب دینا ہے۔ اللہ مجھے اس دن کا حساب بہت ڈر لگتا ہے، اس دن کے حساب سے اس لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اور اللہ میں آپ کا مخلص بندہ ہوں، میں آپ کا وفادار بندہ ہوں، میں آپ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ اس طرح میں بھکاری بن کر آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تو پھر مانگو، کیا مانگنے آئے ہو؟ تو پھر اللہ ہی نے آگے سکھایا، پتہ ہے تمہیں کیا مانگنا ہے؟ نہ ملک مانگنا ہے، نہ مال مانگنا ہے، نہ دولت مانگنا ہے، نہ اقتدار مانگنا ہے۔ اس موقع پر آ کر اللہ سے صرف ہدایت مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ اور سیدھے راستے کی ہدایت کیا ہے؟ کوئی وہمی اور خیالی چیز نہیں ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ اس راستے پر چلا دے جس راستے پر اللہ کے مقبول بندے چلے، جس راستے پر اللہ کے مقبول بندے چلے اس راستے پر چلا دے۔ اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مقبول بندوں کا ہم دامن پکڑ لیں، اپنے کو ان مقبول بندوں سے نتھی کر لیں، اپنے کو ان مقبول بندوں سے جوڑ لیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو چلانے والوں نے سیدھے راستے پر چلایا تھا لیکن وہ بعد میں بھٹک گئے تھے، دوسرے راستوں پر چلے گئے تھے اپنے اپنے زمانے کے مسلمان، تھے اپنے اپنے زمانے کے ہدایت یافتہ، لیکن اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ راستہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے۔ یہودی اپنے زمانے کے مسلمان تھے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس لیے کہ انہوں نے انبیاء اور اولیاء کے راستے کو چھوڑا۔ نصارہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے لیکن وہ بھٹک گئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا پسندیدہ راستہ چھوڑا۔ ہم اس زمانے کے مسلمان ہیں، اللہ ہم سے یہ غلطی نہ ہونے پائے، نہ یہودیوں کے راستے پر چلائیے گا، نہ نصارہ کے راستے پر چلائیے گا۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کا خطرہ ہو کہ اب ہم جا کر یہودی بن جائیں گے۔ خطرہ اس کا ہے ہم وہ غلطی نہ کریں جس غلطی کو کر کے یہودی بنے۔ اس کا خطرہ نہیں ہے کہ ہم کسی چرچ میں چلے جائیں گے، خطرہ اس کا ہے کہ ہم وہ غلطی نہ کریں جس کو کر کے نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو ہدایت مانگنا سکھایا ہے اللہ نے، اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا ہدایت اللہ کے متعین بندوں کے راستے کا نام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اللہ والے ہیں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، جو ذکر کرنا سکھاتے ہیں، جو خود دین پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو دین پر عمل کراتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ ہیں اللہ فرما رہے ہیں صرف وہمی اور خیالی ہدایت مت مانگو، اللہ سے متعین کر کے مانگو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس سورت کو پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک پڑھے، تنہا نماز پڑھنا ہے تو خود پڑھے، امام پڑھ رہا ہے تو امام سب کی طرف سے قرات کرے گا۔ امام نے جو سورہ فاتحہ پڑھی وہ سب کی طرف سے ہے، گویا سب نے پڑھی، لیکن سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام صاحب نہیں پڑھے نہیں ہوگی، تنہا آدمی نماز پڑھے پورا قرآن پڑھ ڈالے، سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھ ڈالے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔
یعنی نماز پڑھ لی، ہدایت نہیں مانگی، نماز نہیں ہوگی. ہدایت مانگے پھر نماز پڑھے. اور جب بندہ ہدایت مانگے گا اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، اور جب بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا اور اس دل میں اللہ کی رحمت آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے حالات کی بھٹی میں ڈالیں گے، تو پھر بندہ جمع رہے گا، گھبرا کر بھاگے گا نہیں، گھبرا کر نافرمانیاں نہیں کرے گا، گھبرا کر اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گا، جمع رہے گا. اور جتنا جمے گا اللہ اس کو اتنی ہدایت دیں گے، جتنا جمے گا اللہ اس کے لیے اتنی مدد فرمائیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حالات مشکل ترین آتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. تو اللہ کی مدد کی یہ معنی نہیں کہ فوراً حالات ختم ہو جائیں، اس لیے کہ اگر مقصود یہ ہے کہ حالات باقی رہیں تو حالات باقی رہیں گے. اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے کہ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان نصیب فرماتے ہیں، دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. سورۃ الانشراح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس بات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کون سی سورت کہاں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے. یہ سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ پوری سورت جو صرف 8 چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ کے حالات کتنے خراب تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرات صحابہ کرام کے لیے کتنی مشکلات تھیں، اور مکے میں وہ مشکلات ختم نہیں ہوئیں، روز بروز بڑھتی گئیں. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنا انعام ذکر فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ یاد کیجئے کہ ہم نے آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے. اور وہ ایک اہم ترین انعام ہے. اللہ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے دل کو اطمینان نہیں بخشا؟ ان سارے حالات کے باوجود ایک مرتبہ بھی آپ کے دل میں گھبراہٹ نہیں آنے پائی. ان سارے حالات کے باوجود ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آنے پایا کہ کیا میں دین کا کام بند کر دوں، کیا میں یہ محنت بند کر دوں، کیا میں مکے والوں سے سمجھوتا کر لوں، کیا میں اپنا کام چھوڑ دوں. یہ جو آپ کے دل میں اطمینان ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اس انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کریں، ہم اپنی نماز بہت اچھی بنائیں تو فوراً ملک کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اگلا الیکشن ہم ہی جیت جائیں اور ہم کرسی پر بیٹھ جائیں، ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں، ہم وزیر اعظم بن جائیں، اور فوراً ہماری دکان چلنے لگے، ہمارا کاروبار چلنے لگے، اور پورے علاقے کے کافی کے باغات سارے ہمارے ہی ہو جائیں. یہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنے دن تک امتحان مقدر ہے، امتحان ہوگا، تمہارے ساتھ اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ اس امتحان میں پیر پھسلنے سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، دل کو گھبرانے نہیں دیں گے، دل کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں دل کا اطمینان نصیب فرمائیں گے. یہ ہوگا اللہ کا انعام. پھر سے شروع کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. واشکروا لی، میرے شکر گزار بنو. ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو. ہمارے پاس جب تک کچھ نہیں ہوتا اس وقت تک تو ہم خوب اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں ہم ناشکرے بن جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ملک کے ایک بڑے اور مشہور شہر میں ایک بڑے اور دولت مند صاحب ہیں، ان کے بچے کی شادی ہونے والی تھی. ان کے ایک رشتہ دار نے تذکرہ کیا اور پروگرام بھی بتلایا یہ ہونے والا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے، اس میں تو اللہ کی نافرمانی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے.
تو انہوں نے کہا حضرت میں نے ان کو سمجھایا تھا، میرے رشتہ دار ہیں، کہہ رہے تھے ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور اللہ نے ہمیں دولت بھی دی ہے. تو میں نے کہا اللہ نے دولت اس لیے دی ہے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور یہ ایک ہی بیٹا کسی بازار سے خرید کر لائے ہیں یا اللہ نے دیا ہے؟ اگر نکاح سے پہلے اللہ اس بیٹے کو واپس لے لے تو کیا کرو گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی بیٹا ہے اس لیے مجھے اللہ کی نافرمانی کر لینے دیجیے. یہ عام مسلمانوں کا حال ہے، یہ تقریباً ہم سب کا حال ہے. قرآن مسجد کے متولی ہوں گے، مسجد کے ذمہ دار ہوں گے، بسا اوقات امام ہوں گے، بسا اوقات 4 مہینے اور 1 سال لگانے والے ہوں گے، لیکن جب ایسا کوئی موقع آئے گا اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایک ہی بیٹا ہے، ہمیں اپنے ارمان پورے کر لینے دیجیے. یعنی اللہ نے تمہیں دولت اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاؤ. نسلیں محروم ہو جائیں گی، نسلیں. کبھی کبھی ایک آدمی گناہ کرتا ہے کئی نسلیں برباد ہوتی ہیں، یہ ناشکری ہے. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے حکم پر کرتے ہو، اور اللہ نے یہ دولت اس لیے نہیں دی کہ ساری دولت تمہارے دسترخوان پر سج جائے، سب خود کھا لو. اللہ نے یہ دولت اس لیے دی ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، ضرورت مندوں کی مدد کرو، انسانوں کی خدمت کرو. تم انسانوں کی خدمت کرو گے، اللہ تمہاری خدمت کو قبول فرمائیں گے، تو اللہ انسانوں کو ہدایت دیں گے. انسانوں کی خدمت اس لیے مت کرو کہ ہمیں ان سے ووٹ دینا ہے، انسانوں کی خدمت اس لیے کرو کہ اللہ قبول فرما لے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ مجھے بھی جہنم سے بچا دے، ان کو بھی جہنم سے بچا دے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بنو، زندگی میری امانت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے خالی کرو. دولت میری دی ہوئی نعمت ہے اور میری امانت ہے، اس کا شکر یہ ہے ایک پیسہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ خرچ ہونے پڑے. جہاں اللہ چاہے وہاں لٹا دو، جہاں اللہ ناراض ہوتے ہو وہاں سب سے بڑے بخیل بن جاؤ، ایک پیسہ بھی مت خرچ کرو. واشکرونی، میرے شکر گزار بنو، ولا تکفرون، میرے ناشکرے مت بنو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد لیا کرو. حالات کا مقابلہ کرو ڈٹ کر. جب تمہارے دل میں اللہ کا یقین پکا ہوگا، جب تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہوگی اور تم حالات کا مقابلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہاری مدد کریں گے، تمہارے حوصلے بڑھائیں گے، تمہاری ہمت بڑھائیں گے، اور قدم قدم پر جب اللہ کی مدد آئے گی تو تمہارا یقین اللہ کی ذات پر بڑھتا جائے گا. اور اپنی نماز کو اچھی بناؤ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو حالات سے مقابلہ کرتے ہیں، جو جمتے ہیں. اور دیکھو حالات آئیں گے تو کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی جان کا نقصان ہوگا. خوب یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کا کام کرتے ہوئے جو جان چلی جاتی ہے اس پر تو ہزاروں لاکھوں جانیں قربان ہیں. دنیا میں تو ہر آدمی آیا ہے مرنے کے لیے، لیکن جب جان اللہ کی رضا کے لیے جاتی ہے تو پھر حقیقت میں وہ موت نہیں ہوتی، وہ دائمی زندگی ہوتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو. ایک لفظ یاد رکھو، یہ جو فی سبیل اللہ کا لفظ ہے یہ تو اصل میں وہاں کے لیے ہے جس کا تذکرہ یہاں ہوا، دشمن سے مقابلہ کرنا ہو. اس کے علاوہ دین کے جتنے کام ہیں اللہ چاہے تو ان سب کو بھی انہی کے ساتھ شامل فرما دے تو وہ دین کے سارے کام فی سبیل اللہ بن جاتے ہیں. پھر اللہ کے لیے پڑھنا پڑھانا بھی فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے لیے لوگوں کے سے ملنا ملانا، نکلنا، وقت لگانا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے. کسی بھی قسم کی اللہ کے لیے محنت ہو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے. لیکن فی سبیل اللہ کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا. تمنا تو اس کی ہونی چاہیے، کام وہ سارے ہونے چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے جب یہ سوچ درست ہو جائے گی نا تو پھر انسان اپنے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرے گا. اور جو اپنے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے اللہ کو اس پر پیار آتا ہے، اور جو اپنے کو اور اپنے کام کو بہت بڑا سمجھتا ہے اللہ اسے مسترد کر دیتا ہے.
اللہ کرے کہ ہم ساری زندگی کام کرتے رہیں اور ہمیشہ ہمارے دل میں یہ رہے ہم تو کچھ نہیں کر پائے، اصل کرنے والے تو کچھ اور ہیں، اصل کرنے والے تو بڑی ہمت والے لوگ ہیں، ہماری اتنی ہمت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے مواقع بھی نہیں ہیں، ہم تو بہت چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو قبول فرما لیں، اللہ کو پیار آ جائے تو پھر امید ہے کہ اللہ کو پیار آئے گا، ضرور آئے گا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کے بھی اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں گنے چنے چند واقعات بھی سناؤں تو شام ہو جائے گی، اور مجھے ابھی ایک دوسرے شہر بھی جانا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا، اور اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی قبر کی زیارت بھی کی ہوگی احد میں۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے ان کے ذہن میں تو نقشہ آ گیا ہوگا نا، پیچھے چھوٹی سی پہاڑی جبل الرمات اور آگے ایک کمپاؤنڈ، اور اس کمپاؤنڈ کے اندر حضرت حمزہ کی قبر، نقشہ ذہن میں آ گیا نا۔ حضرت حمزہ کی قبر حضور کے زمانے میں اس کمپاؤنڈ میں نہیں تھی، یعنی کمپاؤنڈ تو خیر بہت بعد میں بنا، جس جگہ ہے یہاں نہیں تھی۔ وہ کمپاؤنڈ کے بازو سے جبل الرمات کے برابر سے جو نالا بہتا ہے نا، ایک بڑا سا نالا ہے جو عام طور سے سوکھا رہتا ہے، بارش کے زمانے میں اس میں پانی آتا ہے اور بہتا ہے، اس کے قریب میں تھی حضرت حمزہ کی قبر۔ حضرت حمزہ کو ان کی قبر سے 2 مرتبہ منتقل کیا گیا، ایک مرتبہ شروع زمانے میں، اس کے بعد دوبارہ جہاں قبر تھی وہاں بھی ایک بار، یہ سعودی گورنمنٹ بن چکی تھی، اس کے بعد کی بات ہے، ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہوئی مدینہ طیبہ میں، احد کے علاقے میں بھی بہت بارش ہوئی، اور اس بارش کے نتیجے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھل گئی اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ ان حضرات کی قبروں کو منتقل کیا جائے، حضرت حمزہ بھی اور دوسرے احد کے شہداء بھی، ان کی قبروں کو منتقل کیا جائے۔ یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ میں اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ اتنا چھپ کر ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ عراق کے ایک مشہور عالم گزرے شیخ محمود الصواف رحمۃ اللہ علیہ، سعودی گورنمنٹ نے ایک ٹیم بنائی جن کی نگرانی میں قبر کو کھولا جائے اور حضرت حمزہ کے جسم مبارک کو منتقل کیا جائے، تو شیخ محمود الصواف بھی اس ٹیم میں تھے۔ میں آپ کو محمود الصواف کا بیان سنا رہا ہوں۔ شیخ محمود الصواف کہتے ہیں رات کا وقت تھا، قبر کھولی گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو ہم لوگوں نے نکالا تو کفن بھی سلامت تھا، جسم بھی سلامت تھا۔ حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے کہ ان کا کان کاٹ دیا گیا تھا، ان کی ناک کاٹ دی گئی تھی، کان بھی کٹا ہوا تھا، ناک بھی کٹی ہوئی تھی، اور کلیجہ سینہ بھی پھاڑا ہوا تھا، کلیجہ نکال کر کے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے چبایا تھا، اور حضرت وحشی نے جو نیزہ مارا تھا، وہ جہاں پر نیزہ لگا تھا، فرماتے ہیں حضرت حمزہ کا ہاتھ اس جگہ رکھا ہوا تھا جہاں زخم تھا، اور ویسے بالکل تازہ زخم وہاں ہاتھ رکھا ہوا۔ شیخ محمود الصواف کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں ان کا ہاتھ سیدھا کر دوں، میں نے ہاتھ اٹھایا تو اتنا زمانہ گزر گیا، ہاتھ سوکھا نہیں تھا، ہاتھ اکڑا نہیں تھا، بالکل نرم تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے وہ ہاتھ یوں سیدھا کیا، جیسے ہی سیدھا کیا اس زخم سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہوا، اور کفن کے اوپر دھبا نظر آیا خون کا، اور ہاتھ خود بخود اٹھا اور اسی جگہ جا کر پھر رکھ گیا۔ یہ اس شخص کا بیان ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، وہاں عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ وہاں زائرین کو میں نے یہ واقعہ سنایا بس میں، تو جو گائیڈ صاحب تھے، اور عام طور سے گائیڈنگ کا مبلغ علم کتنا ہوتا ہے اس کا خوب اندازہ ہے سب کو، تو وہ گائیڈ صاحب تو کہنے لگے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ ہم نے کہا بہت سارے دنیا میں ایسے واقعات ہوئے جو آپ نے نہیں سنے، یہ کوئی دلیل ہے کہ آپ نے نہیں سنا تو ہوا نہیں؟ دیکھنے والوں نے بتلایا ہے، جو لوگ اس ٹیم میں شامل تھے انہوں نے بتلایا۔ شیخ محمود الصواف بہت بڑے عالم تھے، یہ ان کا بیان ہے۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا، چلتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں، تم کو سامنے کھاتے پیتے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برزخ کی ایسی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے جس کو یقین ہو جاتا ہے ان باتوں کا، اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ مرنا تو ہے ہی، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ دنیا سے تو جانے ہی ہے، ہمیں ایسی موت عطا فرمائیے گا جس پر 1000 زندگیاں قربان ہوں، جس پر 1000 زندگیاں رشک کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا خوب یاد رکھو یہ جو تم سے کہا گیا، ہمیں یاد کرو، ہمیں یاد رکھو، زندگی کو گناہوں سے خالی کرو، صبر کرو، جمنا سیکھو، نماز اچھی بناؤ، خوب ہمارا ذکر کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایسا کرنا شروع کرو گے اور فوراً تمہارے اوپر نوٹوں کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی اور فوراً لوگ آئیں گے کہ صاحب اس مرتبہ تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں، بس ہم تو آپ کا سلیکشن کیے لیتے ہیں، آپ ہی آ جائیے، آپ ہی سنبھال لیجیے۔ ایسا نہیں ہوگا، پہلے بھٹیوں میں پکائے جاؤ گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ کیسے امتحان لیں گے، کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ تھوڑے سے خوف کے حالات پیدا کریں گے، ہلکا کر دیا اللہ نے، بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، اتنا بھی نہیں ڈرائیں گے کہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں، لیکن تھوڑا سا ڈر آئے گا، تھوڑے سے خوف کے حالات پیدا کریں گے، والجوع، تھوڑی سی بھوک آئے گی، ذرا کاروبار کا نقصان ہوگا، ذرا کمائی کم ہو جائے گی، ذرا آمدنی کم ہو جائے گی، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کچھ مال بھی کم ہوگا، پہلے سے جو جمع کیا ہوا تھا وہ کم ہوگا، کچھ جانے بھی جائیں گی، کچھ پیداوار بھی کم ہوگی۔ وبشر الصابرین، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجیے ان خوش نصیبوں کو جو ان حالات میں جمے رہیں گے، اور ان کے دل کا کیا حال ہوگا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ جمنے والے وہ ہیں کہ جب ان پر کچھ حالات آتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان کا ذہن فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف ایک بول نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک ذہنیت ہے، وہ دل سے کہتے ہیں، ان کے دل کا یقین ہوتا ہے انا للہ، ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہمیں بھی تو اللہ کے بعد واپس جانا ہے۔ اگر تھوڑا سا مال اللہ نے لے لیا، کسی دن اللہ ہماری جان لے لیں گے، جس نے دیا تھا اسی نے تو لیا۔ اگر ہم سے پہلے ہمارے بچے کو بلا لیا، اگر ہم سے پہلے ہماری بیوی کو بلا لیا، اگر ہم سے پہلے ہمارے والدین کو بلا لیا، تو سب کا وقت اللہ نے مقرر کیا، ہمیں بھی تو جانا ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جمنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو اپنے انعام سے نوازتے ہیں۔ کیسا انعام دیتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ان کے دلوں پر اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، اللہ ان کے دلوں کو روشن کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں، اللہ ان کو رحمت سے نوازتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ، اس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، ایسے لوگوں کا ہم دل بنا دیں گے، ایسے لوگوں کو ہم ہدایت دیں گے، اور جسے ہدایت ملتی ہے پھر اللہ اس سے دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ٹرینیں، آپ کے یہاں ریلوے اسٹیشن تو ہے نا، تو ٹرین تو سب نے دیکھی ہوگی، کتنے ڈبے ہوتے ہیں بھائی آپ کے یہاں ٹرین میں؟ 15-20۔ اچھا اگر 15 ڈبے ہیں تو 15 ڈبوں کو کون چلاتا ہے؟ انجن چلاتا ہے۔ ہر ڈبہ ڈائریکٹ انجن سے جڑا ہوتا ہے کہ انجن کو بیچ میں رکھ دیں کعبۃ اللہ کی طرح اور سارے ڈبے اس کے چاروں طرف طواف کریں، ایسا ہوتا ہے؟ ایک ڈبہ انجن سے جڑتا ہے، دوسرے نمبر کا پہلے والے سے جڑتا ہے، تیسرے نمبر کا دوسرے والے سے جڑتا ہے،
اب اگر آگے والے کا انجن سے جوڑ ختم کر دو تو اس کے پیچھے والا کھڑا رہ جائے گا نا. سب کو انجن چلاتا ہے لیکن ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک کے پیچھے ایک جڑے رہتے ہیں. جو انجن سے جڑا ہے وہ پیچھے والے کو چلاتا ہے, جو انجن سے نہیں جڑا وہ پیچھے والے کو نہیں چلاتا. بالکل اسی طرح جو جس کا دل اللہ سے جڑا ہے وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے, جس کا اپنا دل اللہ سے نہیں جڑا وہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں, ان کے دلوں کو روشن کرتے ہیں, منور کرتے ہیں اور ان کو ہدایت دیتے. اور جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا, اسے سب کچھ مل گیا. وہ دنیا میں حکومت کرے تب بھی کامیاب, بھوکا رہے تب بھی کامیاب, وہ شاندار کپڑے پہنے تب بھی کامیاب, وہ معمولی کپڑے پہنے تب بھی کامیاب, وہ محل میں رہے تب بھی کامیاب, وہ جھوپڑے میں رہے تب بھی کامیاب. اور جس کو ہدایت نہیں ملی وہ ساری دنیا کا مالک ہو جائے تب بھی ناکام ہے, وہ بہترین محلوں میں اور کوٹھیوں میں رہے تب بھی ناکام ہے, وہ بہترین گاڑیوں پر چلے, ہوائی جہازوں میں اڑے تب بھی ناکام ہے. اس لیے میرے دوستو اب ہم طے کریں انشاءاللہ ہمیں ہدایت یافتہ بننا ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں. آج تک جو گناہ ہوئے ان سے سچی پکی توبہ کریں اور آج طے کریں ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر رہے ہیں. پھر ذکر کی محنت کریں, پھر ہر کام صرف اللہ کے لیے کریں, حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں, زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے 100% خالی کرنے کی کوشش کریں. مشورہ کریں, اپنے بڑوں سے مشورہ کریں, ان کو حالات بتلائیں اور خود دین کی محنت کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کا کام چھوڑ دیں, خود محنت کریں, خود بھی نکلیں, دوسروں کو بھی نکالیں, دین کی محنت کریں, لیکن اپنی اصلاح کی ہمیشہ فکر کریں اور ساری محنت اپنے لیے کریں, اپنی اصلاح کے لیے کریں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو کیا ارادہ ہے؟ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں, توبہ کریں گے سب انشاءاللہ. آج سے پھر ابتدا کر دیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ نے وعدہ کیا جو کام شروع کر دیتا ہے پورا ہونے سے پہلے مر جائے تب بھی اللہ اسے بعد میں بھی پورا کرا دیتے ہیں. انہی لوگوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں جن کا کام پورا ہو چکا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا, جہاں جانا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے موت آ گئی, تب بھی اللہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری محنت کرنے کی جب ہم نے نیت کر لی اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی اور ابھی کمال تک نہیں پہنچے, جتنی صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں ابھی وہ صفات نہیں حاصل ہوئی اور کام میں لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور موت آ گئی, تو اللہ وہ پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے جو ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ساری صفات حاصل ہو چکی ہیں. اور کیا چاہیے؟ ہر حال میں کامیابی ہے. دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ہمارے یہاں یو پی میں بولتے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں یا نہیں بولتے, کہ اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے, یعنی اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو بس اس سفر کو شروع کرنے کی نیت سے, سفر ہی کو عربی میں سلوک کہتے ہیں, اس راستے کو سلوک اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ ایک راستہ ہے جس پر بندہ چلتا ہے اور چل کر اللہ تک پہنچتا ہے. اس سفر کو شروع کرنے کی نیت سے توبہ اور بیعت کے کلمات کو پڑھیں. جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کے کلمات بیعت کی نیت سے پڑھیں, ورنہ توبہ کی نیت سے تو سارے حضرات پڑھیں. ہم زبردستی کسی کو بیعت نہیں کرتے, زبردستی پکڑ کے سلسلے میں نہیں داخل کرتے. دروازہ کھول دیتے ہیں, جس کو آنا ہے آ جاؤ, جس کو نہیں آنا خوش رہو اپنے گھر میں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه, أشهد أن لا إله
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کاملہ نصیب فرمائے، کامل اخلاص نصیب فرمائے، ہماری ساری محنتوں کو بھی انتہا قبول فرمائے. صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. ہر گناہ سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور روزانہ کم از کم 15-20 منٹ صبح اور 15-20 منٹ شام مراقبہ کیا کریں. مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر تھوڑی دیر کے لیے صرف اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں اس کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. آپ اپنے رب کا نام اس طرح لیا کریں کہ ہر ساری مخلوق سے کٹ کر کے آپ صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، اسی سے دل لگا کر کے بیٹھا کریں. اسی کی مشق کا نام ہے مراقبہ. اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی واٹس ایپ کے ذریعے اپنے شیخ کو اطلاع کرنا چاہیے. اور آپ کے یہاں تو قریب میں بنگلور شہر میں ہر مہینے الحمدللہ خانقاہ کی مجلس ہوتی، تو ترتیب بنا کر کے کبھی کوئی اس طرح کچھ افراد جماعت بنا کر کے ایک سہ روزہ کی نیت کر کے وہاں آ جایا کریں. انشاءاللہ جمعے کی عصر تک پہنچ جائیں، یا جمعے کو جمعہ پڑھ کر کے یہاں سے روانہ ہوں، رات تک پہنچ جائیں، اور پھر جمعہ سنیچر کی شب بھی ہمارے ساتھ گزاریں، اتوار کی شب بھی ہمارے ساتھ گزاریں. رات کے اعمال میں بھی شرکت کریں، دن کے اعمال میں بھی شرکت کریں. اور اتوار کو دوپہر میں دعا ہو جاتی ہے، سیدھے واپس آنا ہے تو سیدھے واپس آ جائیں، اور دل چاہیں تو آگے چلے جائیں، سلطان شاہ کے اجتماع میں شرکت کر لیں اتوار کے دن، اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں. بہت سارے احباب آتے ہیں، الحمدللہ نیت کریں اس طرح آئیں گے تو پھر اس کی برکت دیکھیں گے. وہاں انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، اپنے حالات بتلانے کا موقع بھی ملے گا، اور وہاں کے اعمال میں جب جڑیں گے تو وہاں کے ماحول کی برکتیں بھی محسوس ہوں گی. معمولات کا کارڈ ہے انشاءاللہ، جن حضرات کو چاہیے ان کو دے دیا جائے گا. اس میں واٹس ایپ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، کوئی بات اگر پوچھنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے تو واٹس ایپ پر لکھیں. لیکن جب بھی لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. بس پورا پوسٹل ایڈریس لکھنا ضروری نہیں ہے، پورا تفصیلی، صرف آپ اپنا نام لکھ دیں، آگے حاصل لکھیں. اتنا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں. دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، بیت کے کلمات نہیں پڑھے؟ ابھی بیت کے کلمات نہیں پڑھے؟ اچھا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اب مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. ہاں مراقبہ بھی بتلایا نا، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کریں. آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجیے. اللہ ہمیں کامل ایمان، کامل تقوی، کامل اسلام نصیب فرما دیجیے. اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جو بھی بگاڑ آیا وہ ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں آیا، ہماری کمزوریوں کے نتیجے میں آیا. اللہ فساد کو صلاح سے بدل دیجیے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے. پیارے اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے. اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر آپ پردے ہٹا دیں تو شاید کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے. اللہ آپ ستار بھی ہیں، غفار بھی ہیں. اللہ جب آپ نے پردے ڈالے ہیں تو معاف بھی فرما دیجیے. اللہ معاف بھی فرما دیجیے. پیارے اللہ معاف بھی فرما دیجیے. اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ دلوں کو ایک پل کی غفلت سے بھی بچا دیجیے. اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ اپنا اور اپنی صفات کا، یا اللہ اپنی ذات کا، اپنی صفات کا کامل یقین عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دیجیے. اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دیجیے. ہر وقت اپنی یاد، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. اللہ اس کا کامل یقین عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے انگ انگ سے، روئے روئے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں مخلوق کی محبت عطا فرمائیے. ہمیں مخلوق کا خادم بنا دیجیے. اللہ ہمیں انسانوں کو جہنم کے راستے سے بچانے اور جنت کے راستے پر چلانے والا بنا دیجیے. اللہ اس کے لیے آپ ہمیں خیر کے ساتھ استعمال فرما لیجیے. اللہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. اللہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، ہمیں ہدایت یافتہ بنا دیجیے. اور اللہ ہمارے ذریعے دین کے جتنے کام ہو رہے ان سارے کاموں کو ہدایت کے کام بنا دیجیے. اللہ سارے کاموں کو ہدایت کے کام بنا دیجیے. اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے. آپس کے اختلافات سے حفاظت فرمائیے. کامل اخلاص نصیب فرمائیے. ریا اور نموز سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے اخلاق کو، ہماری معاشرت کو، اللہ زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیجیے. اللہ صحیح افکار و خیالات نصیب فرمائیے. اچھی عبادتیں نصیب فرمائیے. اچھے اخلاق نصیب فرمائیے. اللہ اچھے معاملات نصیب فرمائیے. اچھے اخلاق، اللہ اچھی صفات نصیب فرمائیے. اچھی معاشرت نصیب فرمائیے. پوری زندگی کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے. ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ اٹھنے سے پہلے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ایک محبت کی نظر سب کے دلوں پر ڈال دیجیے. اللہ ایک محبت کی نظر سب کے دلوں پر ڈال دیجیے. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرمائیے. اللہ اس مسجد کو قبول فرمائیے. اس کو بنانے والوں کو قبول فرمائیے. اب تک جن لوگوں نے اس کی خدمت کی سب کو قبول فرمائیے. ابھی جو کر رہے ہیں، آئندہ جو کریں گے، قیامت تک اس کو آباد رکھنے کا فیصلہ فرمائیے. اللہ ہماری تمام مسجدوں کو آباد رکھیے. اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے. تمام مساجد، تمام مدارس، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت
حفاظت فرمائیے، اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دین کے کاموں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے تمام کاموں کو ہمیں اپنا کام کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ دنیا میں بہت ظلم ہو چکا، بہت ناانصافی ہو چکی، اللہ اب تو ظلم کو ختم کر دیجئے، اب تو انصاف کو عام کر دیجئے، اللہ انصاف کو عام کر دیجئے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو بہت ڈھیل مل چکی، اللہ ڈھیل کی رسی کھینچ لیجئے، اللہ ظالموں سے طاقت چھین لیجئے، اللہ کمزوروں کی مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ کمزوروں کی اور مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ اللہ ہمارے اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجئے، اللہ تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجئے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو جہنم سے بچائیے، سب کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔